سقوط ڈھاکہ۔ جب اطلاعات کا بہاؤ رک گیا اور مغربی پاکستان والوں نے کہا شیخ مجیب غدار ہے، ٹیلی پرنٹر ٹک ٹک کرتا بے تکان چلے جا رہا تھا اور اس کا دہانہ کریڈ اگلے جا رہا تھا، کپڑے کے تھان کی طرح جس کی تہ زمین سے لگتی جا رہی تھی۔ نیوز روم کے ہر چھوٹے کی طرح میں اٹھا اور کریڈ پھاڑ کر اسے میز کے کنارے پر رکھ کر خبروں کے حساب سے کاٹنے لگا۔ اسی دوران میری 3 سطروں کی ایک خبر پر نظر پڑی، میرے منہ سے سسکاری نکلی اور ہاتھ پاؤں سن ہو کر رہ گئے۔ وہ خبر میں نے نیوز ایڈیٹر کے سامنے رکھی، ایک نگاہ اس شخص نے اس پر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر بیٹھ گیا، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کیفیت میں کوئی مجھے دیکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جب سقوط ڈھاکہ کی یاد منانے کے لیے لوگ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے دفتر میں اکٹھے ہوئے تو اکثر صحافی ادریس بختیار اینک اتار کر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے دائرے میں رکھ کر اور نہایت دھیمی لیکن دکھی آواز میں یہ واقعہ دہرایا کرتے تھے جو میں اپنے ناظرین اور سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ ناظرین گرامی، وہ پاکستان پریس انٹرنیشنل PPI کا نیوز روم تھا جہاں ادریس بختیار اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں کام کرتے تھے، اور 3 سطری خبر تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اور لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے درمیان اس دستاویز پر دستخط کی جس کے تحت پہلے جرنیل نے دوسرے جرنیل کے سامنے پستول رکھا اور اپنے زیر کمان علاقہ کو اس کے حوالے کر دیا۔ سیاسی اور صحافتی زبان میں اس معاہدے کو سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان کی دستاویز کا نام دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ادریس بختیار جن کی حال ہی میں وفات ہوئی، اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ پاکستانی عوام کے سامنے یہ خبر کن الفاظ میں بیان کی جائے، اس سے بے نیاز میں آنسو بہاتا جاتا تھا، اور دوسرا شخص یعنی نیوز ایڈیٹر ہر خبر کریڈ ہونے سے پہلے جس کے اشارے ابرو کی محتاج ہوتی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یوں بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ پھر یہ خبر کس انداز میں عوام کے سامنے گئی، یہ راز بزرگ صحافی اور اپنے زمانے کے مقبول انگریزی اخبار پنجاب پنچ کے مدیر اعلیٰ حسین نقی نے کھولا۔ حسین نقی پاکستانی صحافت کے چند نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کے 70 کی دہائی کے بحرانی حالات کے کلیدی کردار یعنی 2 شخصیات، عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو سے بے تکلفی کی حد تک ذاتی تعلقات تھے۔ 1970 کے انتخابات کے بعد آئین سازی کے سلسلے میں شیخ مجیب سے ابتدائی بات چیت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ پہنچے تو اس موقع پر اپنے انگریزی اخبار سن کی طرف سے وہ بھی ڈھاکہ گئے۔ بات چیت کے بعد چائے پر صحافیوں سے بات چیت کے موقع پر شیخ مجیب الرحمان نے انہیں دیکھا تو اردو میں کہا، اچھے 2 رش گلے، کیونکہ یہ میرا دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ حسین نقی کے بے لاگ تجزیوں پر شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے یہ دوستانہ قسم کی رسید یا احتجاج تھا۔ حسین نقی نے میرے سوال پر بتایا، سقوط ڈھاکہ کی خبر جب مغربی پاکستان میں لینڈ ہوئی تو سرکاری ذرائع ابلاغ کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا امتحان تھا کہ اسے کس طریقے سے نشر کیا جائے۔ اس موقع پر ریڈیو پاکستان کے ایک بہت بڑے افسر جن کا نام میں اس وقت بھولتا ہوں، بروئے کار آئے اور انہوں نے سرکاری میڈیا پر کام کرنے کے اپنے دیرینہ تجربے کے زور پر اس خبر کو ایسا جامہ پہنایا جس پر وہ تا دیر کریڈٹ لیتے رہے کہ دیکھا بات بھی کہہ دی اور کسی کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے وقت کی سب سے بڑی خبر یعنی سقوط ڈھاکہ کی خبر کو اس قسم کے الفاظ عطا کیے۔ 2 مقامی کمانڈروں کے درمیان سمجھوتا طے پانے کے بعد جنگ بند ہو گئی۔ بعض اخبارات میں اس خبر میں یہ اطلاع بھی فراہم کی گئی تھی کہ سمجھوتے کے بعد انڈین فوج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی ہے۔ پاکستانی ٹیلی ویژن کے ایک سابق ڈائریکٹر نیوز جو اس زمانے میں انہی واقعات کی رپورٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے یہ خبر بتائی کہ یہ خبر وفاقی وزارت اطلاعات کے افسر اعلیٰ کے دفتر سے شعبہ خبر کے سربراہ زبیر علی شاہ نے ٹیلی فون پر لکھوائی تھی۔ وہ مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس دفتر کے بابوؤں نے اس وقت دنیا کی اس سب سے بڑی خبر کو جو الفاظ دیے ہوں گے، وہاں ملک کے 3 سرکاری اداروں کے نمائندوں کو اس کی نقول دے دی گئی ہوں گی جو انہوں نے اپنے اپنے اداروں کو ٹیلی فون پر لکھوا دی۔ اس افسر اعلیٰ کے دفتر میں اس خبر کو جو الفاظ دیے گئے تھے بعد میں پورے پاکستانی ذرائع ابلاغ میں
انہی کی جگالی ہوتی رہی۔ لیکن جس روز پاکستانی اخبارات کے صفحہ اول کے نچلے نصف میں یہ خبر شائع ہوئی، اسی روز انہی صفحات پر اس وقت کے فوجی حکمران جنرل محمد یحییٰ خان کے سرکاری ذرائع ابلاغ سے شائع ہونے والی تقریر 8 کالمی شہ سرخیوں سے شائع ہوئی، جس میں انہوں نے دشمن کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ یحییٰ خان نے اپنی اس تقریر میں مقامی کمانڈروں کے سمجھوتے والی خبر کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا کہ وقتی طور پر ایک محاذ پر پیچھے ہٹنے کے باوجود باقی محاذوں پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، جبکہ اگلے روز انہی یحییٰ خان کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان اخبارات کی زینت بنا۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے التماس ہے۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ اپنا، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔